خطرناک ڈان داؤد ابراہیم کون ہے؟ اس سے بھارت کیوں ڈرتا ہے؟ ناظرین، بلا شبہ ڈان کا لفظ اپنے اندر ایک عجیب سا خوف سموئے ہوئے ہے، لیکن اگر آپ اس کی تحقیقات جان لیں تو آپ کو یہ خوف ماند پڑتا نظر آئے گا، کیونکہ کوئی بھی انسان ڈان اس وقت بنتا ہے جب وہ معاشرے کی بے حسی کی بھینٹ چڑھتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جرم وہاں ہوتا ہے جہاں زیادتی ہوتی ہے، اور جو زیادتی کو برداشت کر جائے تو پھر اس میں برداشت کا مادہ کم ہونے لگتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان انسانیت چھوڑ کر حیوانیت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک اہم ترین مثال انڈر ورلڈ کی ہے، جہاں بے شمار خطرناک ڈان آپ کو ایک الگ اور مختلف داستان کے ساتھ نظر آئیں گے۔ ہر ایک کی داستان ایک سبق دیتی ہے۔ اب اگر خطرناک ڈان کی بات چل ہی نکلی ہے تو آپ کو ایشیا کے ایک خطرناک ڈان داؤد ابراہیم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، بھارت میں دہشت کی علامت کہلانے والے داؤد ابراہیم کے بارے میں کئی اہم انکشافات سماجی رابطوں اور انٹرنیٹ کی ویب سائٹس پر گردش کر رہے ہیں۔ کوئی شخص اس تک رسائی حاصل نہیں کر پاتا، اس بارے میں تمام لب خاموش ہیں۔ داؤد ابراہیم پولیس کانسٹیبل ابراہیم کاسکر کے گھر مہاراشٹرا کے شہر رتنا گری کے ایک گاؤں میں 27 دسمبر 1955 کو پیدا ہوا۔ پیدائش کی سرٹیفکیٹ پر اس کا نام شیخ داؤد ابراہیم کاسکر تحریر ہے، جبکہ اس کو داؤد ابراہیم اور شیخ داؤد حسن کے ناموں سے بھی بلایا جاتا ہے۔ انٹرپول کی 2008 کی تیار کردہ فہرست کے مطابق داؤد ابراہیم کا نام 10 سے زیادہ مطلوب شخصیات میں چوتھے نمبر پر ہے، جبکہ فوربس کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی سب سے طاقتور ترین اشخاص میں داؤد ابراہیم کا نمبر 57 ہے۔ انڈیا کے سب سے بڑے جاسوسی ادارے CBI کے مطابق داؤد ابراہیم شناخت چھپانے کے لیے 13 مختلف ناموں کا استعمال کرتا ہے۔ اس کی ایک بیٹی ماہ رخ ابراہیم کی شادی مشہور کرکٹر جاوید میانداد کے بیٹے جنید میانداد کے ساتھ ہوئی۔ جاوید میانداد کے مطابق اس کے بیٹے جنید کی داؤد ابراہیم کی بیٹی ماہ رخ سے ملاقات لندن میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہوئی۔ بھارت کا سب سے بڑا دشمن۔ دوستو، بھارتی حکومت آج بھی اس کا شمار اپنے بڑے دشمنوں میں کرتی ہے، تاہم داؤد ابراہیم کی آج کل کی مصروفیات بھی اس کے ماضی کی طرح ہیں، اور ان کے بارے میں بھی کسی کو کم ہی معلوم ہے۔ داؤد ابراہیم کی اصل کہانی ممبئی سے شروع ہوتی ہے، جب وہ انڈر ورلڈ گینگ امیر زادہ پٹھان کے ساتھ منسلک ہوا۔ اس نے جرائم کی دنیا کا راستہ اختیار کیا اور ممبئی شہر کے جنوبی حصے میں واقع ٹمکر اسٹریٹ اور محمد علی روڈ کے ایک معمولی بھتہ خور سے جرائم پیشہ دنیا میں قدم رکھا۔ ہفتہ وار بھتے کی وصولی کے ساتھ اس نے منشیات کا کاروبار شروع کیا اور اپنے مخالفین کو رفتہ رفتہ راستے سے ہٹاتا گیا۔ 80 کی دہائی میں جرائم کی دنیا میں حاجی مستان کا طوطی بولتا تھا، اور اس نے داؤد ابراہیم کو اپنا شاگرد بنا لیا۔ کچھ عرصے بعد داؤد ابراہیم نے خود مختار ہونے کے لیے کوششیں شروع کر دیں، جو امیر زادہ پٹھان گینگ کو انتہائی ناگوار گزریں۔ یہ گینگ 2 بھائیوں امیر زادہ اور عالم زیب پٹھان کے سر پر چل رہا تھا۔ یہ دونوں بھائی کریم لالا کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اس نے جرائم کی دنیا میں ابھرتے ہوئے داؤد کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوششیں شروع کر دیں، اور 1981 میں ہونے والے ایک حملے میں داؤد ابراہیم کا بڑا بھائی صابر اور ان دونوں بھائیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ داؤد ابراہیم کی شہرت کی وجہ۔ دوستو، داؤد ابراہیم مقامی طور پر اس وقت مشہور ہوا جب اس پر ممبئی کے 2 داداؤں عالم زیب اور امیر زادہ کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا۔ 80 کی دہائی میں ممبئی پولیس نے داؤد ابراہیم کو گرفتار کر لیا، تاہم بعد میں ضمانت پر رہا ہو کر وہ دبئی فرار ہو گیا۔ دبئی میں اس نے سونے کی سمگلنگ کا کام شروع کیا اور بالی ووڈ کی فلمی صنعت میں سرمایہ لگایا۔ اس وقت تک عام لوگ اس کے نام سے اس قدر واقف نہیں تھے۔ 1980 اور 1990 میں داؤد ابراہیم انڈر ورلڈ کا سب سے بڑا نام بن گیا اور کھربوں ڈالر کے اثاثے بنا لیے۔ اس کے متعلق مرتب کی جانے والی رپورٹس میں اسے جوئے، منشیات اور طوائفوں کے کاروبار سے منسلک کیا جاتا ہے۔ داؤد کا بالی ووڈ میں گہرا تعلق۔ ناظرین، بھارتی حکام کے مطابق وہ قانون سے بچنے کے لیے 1986 میں دبئی چلا گیا، لیکن اس کی انڈر ورلڈ کارروائیاں جاری رہیں۔ اس کا انڈین فلم انڈسٹری بالی ووڈ پر بھی خاصا اثر رہا، اور داؤد ابراہیم پر کئی فلموں کی فلم سازی اور ان میں کام کرنے کے لیے چند مخصوص اداکاراؤں کو پیسے دینے کا بھی الزام ہے۔ داؤد ابراہیم کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ جب بالی ووڈ لیجنڈ امیتابھ بچن نے اپنی ایک فلم میں داؤد ابراہیم کے انداز میں ایک ڈائیلاگ بولا تو اس گستاخی کے نتیجے میں ان کی طلبی ہوئی اور داؤد ابراہیم نے انہیں ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ تاہم اس واقعے کی غیر جانبدار ذرائع سے تصدیق نہ ہو سکی۔ بالی ووڈ سے اس کے تعلق کا راز
اس وقت افشاں ہوا جب داؤد ابراہیم شارجہ میں کرکٹ میچ کی کوریج کے دوران ٹی وی پر کئی فلم ستاروں کے ساتھ بیٹھے نظر آئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی بھارتی فلم انڈسٹری کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ داؤد ابراہیم سے ملنے والے بھارتی فلم سٹارز میں سلمان خان، گووندا، سنجے دت اور دیگر کئی نام شامل ہیں۔ سنجے دت نے بھارتی سپریم کورٹ میں یہ اعتراف کیا تھا کہ ان کی دبئی میں داؤد ابراہیم سے ملاقات ہوئی تھی۔ سنجے دت کے مطابق یہ ملاقات ایک ڈنر پر ہوئی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ داؤد ابراہیم بھی اس ڈنر میں آئے گا۔ 1993 میں ممبئی میں ہونے والے 12 دھماکوں کے بعد داؤد ابراہیم کو اس وقت شہرت ملی جب ممبئی پولیس نے الزام لگایا کہ ان دھماکوں کے پیچھے ٹائیگر میمن اور داؤد ابراہیم کا ہاتھ ہے۔ اس وقت داؤد ابراہیم دبئی میں تھا۔ داؤد ابراہیم کے دیگر قابل اعتماد ساتھیوں میں اس کا بھائی انیس ابراہیم بھی شامل ہے۔ اس کے ایک اور بھائی اقبال کاسکر کو دبئی پولیس نے بھارت ڈپورٹ کر دیا تھا، صحافی ڈینیل پرل کے قتل میں ملوث۔ ناظرین، یہ بات بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ مشہور امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل کے تانے بانے بھی داؤد ابراہیم سے جوڑے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2008 میں ممبئی میں ہونے والے حملے میں بھی داؤد ابراہیم کو ملوث کیا جاتا ہے۔ بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے میں چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق حملہ آوروں کو داؤد ابراہیم نے لاجسٹک سپورٹ فراہم کی۔ ایک رپورٹ کے مطابق ممبئی حملے میں گرفتار ہونے والے واحد دہشت گرد اجمل قصاب نے تفتیش کے دوران اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ دہشت گردی کے لیے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد ان کو داؤد ابراہیم کی تنظیم نے ہی مہیا کیا تھا۔ دوستو، داؤد ابراہیم کے سبھی داداؤں سے مقابلے ہوئے جن میں وہ فتح یاب رہا۔ 1985 تک وہ بلا شرکت غیر ممبئی کا سب سے بڑا ڈان بن چکا تھا۔ یہ اعزاز اب تک کسی دادا کو نہیں ملا تھا۔ 1988 میں ابراہیم کاسکر چل بسے۔ صابر کو پہلے ہی 1981 میں کریم لالا کے گروہ نے قتل کر دیا تھا۔ 1988 میں داؤد ابراہیم دبئی چلا گیا اور وہاں سے اپنی سلطنت چلانے لگا۔ 1993 میں بھارتی حکومت نے اسے بمبئی کے ریلوے دھماکوں میں ذمہ دار قرار دیا۔ تب سے بھارتی خفیہ ایجنسی اسے ڈھونڈتی پھر رہی ہے، مگر ابھی تک اس کی گرد تک نہ پا سکی۔ داؤد آج پاک و ہند کی دنیائے جرائم میں افسانوی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے یا چل بسا، مگر اس کی ڈرامائی داستان حیات آنے والے وقتوں میں بھی دہرائی جاتی رہے گی۔